اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم. میں آپ کا میزبان ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حضرات، آج ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے. مرحوم ڈاکٹر سید صفدر رضا ابن سید ناصر رضا صاحب کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے. مجلس ترحیم کے عنوان سے یہ مجلس رکھی گئی ہے، اور اس مجلس کے بانی شاعر اہل بیت جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب جو کہ الہ آباد میں مقیم ہیں، ان کی طرف سے یہ مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے. زیادہ تو میں ان مرحوم کے لیے یعنی ڈاکٹر سید صفدر رضا صاحب کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن جیسا کہ مجھے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ مرحوم بڑے ہی دیدار، بڑے ہی قوم پرست، غریبوں کے ہمدرد اور ایک ادبی شخصیت کے مالک تھے. تو ایسے مومن اور متقی کی اصالہ ثواب کی مجلس ہے جو کہ مجلس ترحیم کے عنوان سے رکھی گئی ہے. آن لائن مجلس ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کی طرف سے کرائی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب ہو سکے، مرحوم کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شرکت کر سکیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی مجلس میں سوزخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے الہ آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شجاع مرزا صاحب، جو کہ سوزخانی کے فرائض انجام دیں گے، اور سوزخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب خورشید انور جعفری عرف ایمن صاحب، جو کہ رائے بریلی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور آج کی مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے انشاءاللہ ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب، جو کہ محتاج تعارف نہیں ہیں، اور شاعر اہل بیت جناب فیاض رائے بریلوی صاحب، جو کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت ہیں، وہ بھی اپنا کلام پیش کریں گے آج کی مجلس میں. اور آج کی مجلس کے بانی جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب بھی اپنا کلام پیش کریں گے اس مجلس میں. اور اس مجلس میں خطابت کے فرائض انجام دیں گے خطیب نہج البلاغہ، خطیب ذاکر اہل بیت، بین الاقوامی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت جناب سید قمر علی رضوی صاحب، مولانا سید قمر علی رضوی صاحب خطاب کریں گے آج کی مجلس کو. اور اس کے بعد انشاءاللہ نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب ضیاء عباس عرشی صاحب، جو کہ الہ آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور نوحہ خوانی کریں گے. تو آئیے حضرات، بنا کسی تمہید کے میں صرف 4 مصرے تعزیت کے پیش کر دوں اور پھر آپ کو لے چلتا ہوں الہ آباد کی سرزمین پہ. کہ بدن سے روح گئی اقربا کی آس گئی، بدن سے روح گئی اقربا کی آس گئی، پہن کے عشق علی کا مگر لباس گئی. اور جو اہل بیت کی چاہت میں روح نکلی ہے، مجھے یقین ہے وہ پنجتن کے پاس گئی. جو اہل بیت کی چاہت میں روح نکلی ہے، مجھے یقین ہے وہ پنجتن کے پاس گئی. آئیے حضرات، انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں، الہ آباد کی سرزمین سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہترین آواز کے مالک، نوجوان ابھرتے ہوئے سوزخان جناب شجاع مرزا صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کی اس اصالہ ثواب کی مجلس میں سوزخانی کے فرائض انجام دیں. سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں گزارش کی جا رہی ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسلام کو اسلام بنایا حسین نے، اسلام کو اسلام بنایا حسین نے، سر دے کے
دہر کفر کو ڈھایا حسین نے، حقانیت کا سیکا دلوں پر بٹھا دیا، باطل کو یوں جہاں سے مٹایا حسین نے، اسلام کو اسلام بنایا حسین نے۔ وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، وہ سلام کہیے حسین پر، وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، وہاں دیکھیے مجھے کیا ملے، وہ سلام کہیے حسین پر۔ بڑا حر کا یاروں نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور میں، بڑا حر کا یاروں نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور میں، ہوا فضل حق کا جو سامنا تو حسین راہ نما ملے، وہ سلام کہیے حسین پر۔ آنکھوں سے رواں اشک کا دریا نہیں دیکھا، آنکھوں سے رواں اشک کا دریا نہیں دیکھا، ہر بچے نے جلتا ہوا خیمہ نہیں دیکھا، آنکھوں سے رواں اشک کا دریا نہیں دیکھا، یوں جیت لی عباس نے دریا
دریا پہ لڑائی پانی پہ کبھی پھر کہیں پہرا نہیں دیکھا او معصوم سکینہ پہ تماچوں کے نشان تھے اچھا ہوا عباس نے چہرہ نہیں دیکھا آنکھوں سے رواں اشک کا دریا نہیں دیکھا اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری خیمے کا پردہ اٹھا زین اللبا ایک باری خیمے کا پردہ اٹھا زین اللبا ایک باری دیکھ مقتل کی طرف کرنے لگا یوں زاری خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو ارے قافلے والوں ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو اقربا کٹ گئے جب رخصت حسین کا ہنگام آ گیا آئے زمین پہ گھوڑے سے سجدے میں سر جھکا قاتل وہ آستین چڑھاتا ہوا بڑھا اور بالی پہ روح سیدہ نے سر پٹک دیا خنجر پھیرا تو ماں کا کلیجہ الٹ گیا اور زہرا کی گود میں سرے شبیر کٹ گیا زہرا کی گود میں سرے شبیر کٹ گیا وہ جانب خیام
بڑھی فوج اشقیا، سر کھولے ساتھ ساتھ چلی بنت مصطفیٰ، ارے لٹنے لگے خیام، سروں سے چھنی ردا، خیمے سے نکلی زینب مضطر برہ نہ پا، آغوش میں چھپا کے خدا کے کلام کو، ارے بازو پکڑ کے لے چلی بیمار امام کو، بازو پکڑ کے لے چلی بیمار امام کو۔ زینب چلی تھی خیمے سے جب ہو کے بیردا، ارے بیٹی کو تک رہی تھی بڑے دکھ سے سیدہ، ایک بار سوئے عالم ارواح رخ کیا، دیکھا کہ دیکھتے تھے ادھر ہی کو مصطفیٰ، روکے تھا جن کو ضبط وہ سوتے ابل پڑے، ارے دیکھا پدر کو آنکھ سے آنسو نکل پڑے، دیکھا پدر کو آنکھ سے آنسو نکل پڑے، ہائے فرمایا رو کے دیکھتے ہیں آپ یا نبی، ارے امت نے جو حضور کی اطرت کی قدر کی، ارے بابا صلہ تھا کیا میری خدمات کا یہی، ارے بابا مرا حسین میری گود اجڑ گئی، بابا قصور کیا تھا میرے نور عین کا، ارے بابا چھری سے کاٹا گیا سر حسین کا، بابا چھری سے کاٹا گیا سر حسین کا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات، حسینیہ ابو الفضل عباس علیہ السلام رائے بریلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہترین سوزخان جناب سید خورشید انور جعفری عرف ایمن صاحب۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور سوزخانی کے فرائض انجام دیں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ باد حسین رو رو کے بانوں کا تھا باد حسین رو رو کے بانوں کا تھا ارے بندی میں
رب زمین کے پردے میں تو مجھ کو کرنے ارے زوجہ ہوں میں حسین کی، تو ہے نگہباں، پہلے ہوئی جو قید تو یہ آبرو نہ تھی، پہلے ہوئی جو قید تو یہ آبرو نہ تھی، ارے شہزادی تھی عجم کی، علی کی بہو نہ تھی، باد حسین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ آئیے حضرات، اب اس مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں الہ آباد کی سرزمین پہ، جہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت جناب ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب۔ میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صحرائے کربلا اور زینب ملاحظہ فرمائیں۔ صحرائے کربلا ہے اور زینب، اے خون کا دریا ہے، اے خون کا دریا ہے اور زینب، صحرائے کربلا ہے اور زینب، ظلم و ستم کی سیاہی ہر سمت چھا رہی ہے، زینب پہ بے بسی بھی آنسو بہا رہی ہے، اجڑا ہوا کنبہ ہے اور زینب، صحرائے کربلا ہے اور زینب، صحرائے رونے پہ بیبیوں کو لگتے تھے تازیانے، چادر کسی کی چھینی، بندے کسی کے چھینے، چادر کسی کی چھینی، بندے کسی کے چھینے، معصوم سکینہ ہے اور زینب معصوم۔ اور یہ خاص طور سے بند ملاحظہ فرمائیے، زینب کی یہ صدا تھی، کیوں کر نہ موت آئی، جس جاتی شہزادی وہاں پر ہو بے ردائی،
ہے وہی کوفہ ہے اور زینب ہے وہی کوفہ ہے اور زینب صحرائے کربلا ہے اور زینب. یہ بند خاص طور سے پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائیے. قاسم کو کھو چکی ہے اکبر کو کھو چکی ہے عباس با وفا کو اصغر کو کھو چکی ہے. اب بھائی کا لاشا ہے اور زینب اب بھائی کا لاشا ہے اور زینب صحرائے کربلا ہے اور زینب ایک خون کا دریا ہے اور زینب. اے بے کفن مسافر میرا سلام لے لو جاتی ہوں قید ہو کر بھیا سلام لے لو. ہر گام کربلا ہے اور زینب سرائے کربلا ہے اور زینب ایک خون کا دریا ہے اور زینب. کیا شام میں تھی گزری نایاب کیا آیا ہو سجاد کے علاوہ ممکن نہیں بیاں ہو. بیمار کا نوحہ ہے اور زینب بیمار کا نوحہ ہے اور زینب سرائے کربلا ہے اور زینب ایک خون کا. سبحان اللہ جزاک اللہ. یہ تھے ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب جو کہ مصائب کرب و بلا بیان کر رہے تھے. صحرائے کربلا ہے اور زینب ایک خون کا دریا ہے اور زینب یقینی طور سے آپ مصاب ہو رہے تھے. آئیے میں اب بنا کسی تمہید کے آپ کو لے چلتا ہوں رائے بریلی کی سرزمین سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت جناب فیاض رائے بریلی صاحب جو کہ اپنے گھر سے موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ناظرین کی خدمت میں آج کی اس مجلس میں اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات سلام کے چند اشعار حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. گھر گھر میں جو یہ فرش آزاد دیکھ رہے ہیں، گھر گھر میں جو یہ فرش آزاد دیکھ رہے ہیں، گھر گھر میں جو یہ فرش آزاد دیکھ رہے ہیں، زہرا کی دعاؤں کا صلہ دیکھ رہے ہیں، زہرا کی دعاؤں کا صلہ دیکھ رہے ہیں. اور شعر دیکھیں. کیا جاتے ہیں فرش غم سرور پہ عزادار،
جاتے ہیں فرش غم سرور پہ عزادار، مجلس میں کہاں چھوٹا بڑا دیکھ رہے ہیں، مجلس میں کہاں چھوٹا بڑا دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ روشن ہے چراغ غم شبیر جہاں پر، روشن ہے چراغ غم شبیر جہاں پر، سہمی ہوئی بدعت کی ہوا دیکھ رہے ہیں، سہمی ہوئی بدعت کی ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی شعر کہ چلتی ہے جہاں ماتم سرور کی ہوائیں، چلتی ہے جہاں ماتم سرور کی ہوائیں، بدعت کے چراغوں کو بجھا دیکھ رہے ہیں، بدعت کے چراغوں کو۔ اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں جہاں جہاں حضرات سماعت فرمائیں کہ شبیر شب روزے دہم شمع بجھا کر، شبیر شب روزے دہم شمع بجھا کر، نصرت کے چراغوں کی ضیا دیکھ رہے ہیں، نصرت کے چراغوں کی ضیا دیکھ رہے ہیں۔ اور خنجر تو رواں گردن سرور پہ ہے لیکن، خنجر تو رواں گردن سرور پہ ہے لیکن، کٹتا ہوا باطل کا گلا دیکھ رہے ہیں، کٹتا ہوا باطل کا گلا دیکھ رہے ہیں۔ اور گردن پہ چمکتی ہوئی شمشیر ہے شیکے، ہونٹوں پہ مگر شکر خدا دیکھ رہے ہیں، ہونٹوں پہ مگر شکر خدا دیکھ رہے ہیں۔ اور شعر دیکھیں کہ عباس کے ماتھے کی شکن کا یہ اثر ہے، دریا پہ جو ایک حشر بپا دیکھ رہے ہیں، دریا پہ جو ایک حشر بپا دیکھ رہے ہیں۔ اور آخری شعر سارے عزاداروں کا پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کو اگر ہو تو ہو جنت کی تمنا، دنیا کو اگر ہو تو ہو جنت کی تمنا، ہم لوگ سوئے کرب و بلا دیکھ رہے ہیں،
ہم لوگ سوئے کربو بلا دیکھ رہے ہیں، اور فیاض رضا خان کی دیوار پہ ہر سو، فیاض رضا خان کی دیوار پہ ہر سو لکھا ہوا جنت کا پتہ دیکھ رہے ہیں، لکھا ہوا جنت کا، گھر گھر میں جو یہ فرش عزا دیکھ رہے ہیں، زہرا کی دعاؤں کا صلہ دیکھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے شاعر اہل بیت جناب فیاض رائے بریلوی صاحب۔ آئیے حضرات، اب میں لے چلتا ہوں آپ کو الہ آباد کی سرزمین سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی مجلس کے بانی شاعر اہل بیت جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل پڑھ دیں۔ حضرات، مرحوم ڈاکٹر سید صدر رضا صاحب میری زندگی میں ایک شفیق باپ کی طریقے سے تھے، ایک سرپرست کی حیثیت سے میں بے حد غمگین ہوں، اور خاص طور سے ان کی صالح ثواب کی مجلس کے حوالے سے کہ جن کی شفقتیں میری زندگی میں ہمیشہ رہیں، میرے بے حد قریب رہے، اور میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پیشخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے میں حاضر ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جوار معصومین میں میرے چچا ڈاکٹر سید صدر رضا صاحب کو شمار کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک مطلع اور چند شعر حاضر کر رہا ہوں کہ قاتل کو زیر تیغ بھی دیں گے دعا حسین، کہ قاتل کو زیر تیغ بھی دیں گے دعا حسین، اخلاق مصطفیٰ سے ہیں آراستہ حسین، کہ اخلاق مصطفیٰ سے ہیں آراستہ حسین۔ حضرت شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تم کو خدا نہ بخشے بھلا کیوں ہمیشگی، کہ تم کو خدا نہ بخشے بھلا کیوں ہمیشگی، تم نے کیا سنا پہ بھی ذکر خدا حسین، کہ تم نے کیا سنا پہ بھی ذکر خدا حسین، اور ہوتا ہی جا رہا ہے جہاں ہم خیال حق، کہ ہوتا ہی جا رہا ہے جہاں ہم خیال حق، بڑھتا ہی جا رہا ہے تیرا دائرہ حسین، کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تیرا دائرہ حسین۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ ایک سمت سر جھکائے ہیں مردہ ضمیر لوگ، کہ ایک سمت سر جھکائے ہیں مردہ ضمیر لوگ، ایک سمت سر بلند ہے تیری انا حسین، کہ ایک سمت سر بلند ہے تیری انا حسین، اور مظلومیت کی فتح کی خاطر کٹا کے سر، کہ مظلومیت کی فتح کی خاطر کٹا کے سر، ایثار کا لکھیں گے نیا قاعدہ حسین، کہ ایثار کا لکھیں گے نیا قاعدہ حسین۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ طے ہوں بھی کیسے رفت و عظمت کی منزلیں، کہ طے ہوں بھی کیسے رفت و عظمت کی منزلیں، ملتے ہی جا رہے ہیں تیرے نقش پا حسین، کہ ملتے ہی جا رہے ہیں تیرے نقش پا حسین۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ حر جیسی شخصیت کو بھی، حر جیسے شخص کو بھی ہوئی حریت نصیب، کہ حر جیسے شخص کو بھی ہوئی حریت نصیب، یہ ہے تمہارے لمس کا ایک معجزہ حسین،
کہ یہ ہے تمہارے لمس کا ایک معجزہ حسین، اور خنجر نے سر کو تن سے جدا تو کیا مگر، کہ خنجر نے سر کو تن سے جدا تو کیا مگر، ٹوٹا نہ زندگی سے تیرا رابطہ حسین، کہ ٹوٹا نہ زندگی سے تیرا رابطہ حسین، اور تیری روش پہ چل کے، آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تیری روش پہ چل کے اگر موت آ گئی. یہ شعر میں نظر کر رہا ہوں اپنے چچا ڈاکٹر سید ستر رضا صاحب کو کہ ملاحظہ فرمائیں کہ تیری روش پہ چل کے اگر موت آ گئی، آئے گا موت میں بھی بڑا ذائقہ حسین، کہ آئے گا موت میں بھی بڑا ذائقہ حسین. اور مقطع بھی ملاحظہ فرمائیں کہ خوش بختی قمر کے ملائک ہیں مہمان، کہ خوش بختی قمر کے ملائک ہیں مہمان، روشن ہے تیرے ذکر سے غربت کدا حسین، روشن ہے تیرے ذکر سے غربت کدا حسین. میں ملتمس ہوں تمام مومنین سے کہ جو اس مجلس کو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے یوٹیوب پہ، میری ان سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر سید ستر رضا صاحب مرحوم کو پڑھ کر ارسال فرما دیں. شکریہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ. حضرات، آج کی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج کے اس اصال ثواب کی مجلس کو خطاب کریں گے بین الاقوامی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت خطیب نہج البلاغہ مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب، جو کہ حسینیہ ابو الفضل العباس علیہ السلام سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اس اصال ثواب کی مجلس کو خطاب کریں. سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرہ سلوات سے مولانا کا استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر صفدر رضا ابن ناصر رضا صاحب کے لیے اصال ثواب کر دیجیے. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اول الناس بالانبیاء عالمهم بما جاؤوا به ثم تلا ان اول الناس بابراہیم علی الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. صلوات بھیجئے محمد علیہ. بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ مجلس عزا جو جناب ڈاکٹر صفدر رضا صاحب کے ایصال ثواب کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے، جن کا تعلق صوبہ بہار ہندوستان سے اور جن کا قیام
इंग्लैंड में है उनके खानवादे का, और उनको वहीं सुपुर्द खाक किया गया। और उनकी इस मजलिस इसाले सवाब का इनेकाद जनाब डॉक्टर कमर आबदी साहब कर रहे हैं, जिनका उनसे देरीना ताल्लुक़ और रब्त और विलाए अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और ज़िक्र हुसैन इब्न अली अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बहुत सी जगहों पर हम लोगों के यहाँ एक राब्ते और मिलने जुलने का वसीला बन जाता है। खुदावंद आलम मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और जनाब कमर आबदी साहब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। जाहिर सी बात है कि ये अज़ा के दिन हैं, इसलिए इसाले सवाब की मजलिस में भी मैं वही सिलसिले गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूँ जिस सिलसिले को पहली मुहर्रम से मैं मुसलसल कर रहा हूँ, यानी खुदाए फसाहत, मौलाए बलागत, गालिब अला कुल्ले गालिब, मतलूब कुल्ले तालिब, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक पर जारी होने वाले अल्फाज के जो नहजुल बलागा की जीनत हैं। जानने वाले जानते हैं कि नहजुल बलागा को सैयद रज़ी अलैहिर्रहमा ने 400 हिजरी के करीब जमा किया और उस मजमूए का नाम नहजुल बलागा रखा। और ये अल्फाज उसी नहजुल बलागा के 30वें जुज़ के अल्फाज हैं। मुसलसल जो मुझे सुन रहे हैं, यकीनन उनके ज़हन व दिलो दिमाग में ये तर्जुमा महफूज हो गया होगा कि इरशाद हो रहा है कि बेशक अंबिया से ज़्यादा करीब वो लोग हैं जो उनकी लाई हुई बातों का ज़्यादा इल्म रखते हैं या उनकी लाई हुई बातों पर ज़्यादा अमल करते हैं। और फिर आपने सूरह आले इमरान की 68वीं आयत की तिलावत फरमाई, जहाँ परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि बेशक इब्राहीम से ज़्यादा करीब वो लोग हैं कि जो उनका इत्तिबा करें, और ये नबी और साहिबान ईमान और खुदा मोमिनीन का वली है। अज़ीज़ान मोहतरम, जाहिर सी बात है कि एक मुहिब अहले बैत, एक अज़ादार और एक कौम परस्त फ़र्द और शख्सियत के इसाले सवाब की मजलिस है। और मैंने अर्ज़ किया कि इसाले सवाब की मजलिस होने के बावजूद मरहुमीन का तज़किरा अय्याम अज़ा की वजह से कम हो रहा है, लेकिन आम तौर से भी हम लोग इसाले सवाब की मजलिस करते हैं जलसे ताज़ियत नहीं, यानी उसमें ज़्यादातर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का होता है, उनके कमालात, उनके फ़ज़ाइल, उनके महामिद। इसलिए कि हमारा जाने वाला ज़िंदगी में जिन तज़किरों को पसंद करता था, हम ये चाहते हैं कि उसके इसाले सवाब की मजलिस में उसके ममदूहीन का जिक्र हो। जो लोग भी वाकिफ़ हैं डॉक्टर सफदर रज़ा साहब से, वो तो वाकिफ़ ही हैं, लेकिन जो वाकिफ़ नहीं हैं उनके लिए भी कि बहुत ज़्यादा सिफ़ात व कमालात के मालिक और ख़ास कर ज़िक्र हुसैन, बल्कि यह भी होता था कि फ़ज़ाइल के गोशों पे उनकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल आते थे, और मसाइब में तो बहुत ज़्यादा गिरिया करने वाले वो थे ही। तो यकीनन ये इश्क़ हुसैन और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क़ की अलामत है, और यही वो ज़िंदगी है जो मरने के बाद भी जारी और सारी रहती है। वरना मैं अक्सर ये शेर पढ़ता हूं कि ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। ज़िंदगी आग, हवा, मिट्टी, पानी के मजमूए का नाम है, इसी को ज़िंदगी कहा जाता है। लेकिन मेरे उस्ताद मौलाना शाकिर साहब क़िबला मरहूम ने
اس شعر کو سامنے رکھ کر عجب شعر کہا کہ زندگی کیا ہے؟ زبانوں پر عمل کے چرچے. زندگی کیا ہے؟ زبانوں پر عمل کے چرچے. موت کیا ہے؟ انہی چرچوں پر پشیماں ہونا. یعنی اگر انسان مر کر چلا جائے اور اس کے اچھے اعمال کے تذکرے لوگوں کی زبان پر جاری ساری اور طاری ہیں تو وہ مر کر بھی زندہ ہے. لیکن اگر انسان چل پھر تو رہا ہے، بظاہر زندہ تو ہے، لیکن اس کی بدعمالیوں پر اگر انسانیت اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہے تو یہ زندہ بھی مردہ کے برابر ہے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد. تو بہرحال ہمیں ان کے ممدوحین کا تذکرہ کرنا ہے. اور وہ ممدوحین ہیں کون؟ کہ جہاں غالب نے کہا کہ کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کون کر سکتا ہے آرائش فردوس برین، کہ جن کی مدح پروردگار عالم قرآن کی آیتوں میں کرے، اس کی مدح ہم جیسے گنہگار کیا کر سکتے ہیں. اور یہاں پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے. ہم جیسے سیاہ قلب لوگ ان کے انتصاب کی چند شمع روشن کر کے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں. اور یقیناً یہی وہ تذکرہ ہے کہ جس کے لیے جانے والے کے لیے ایصال ثواب بھی ہوتا ہے اور سننے والوں کے لیے درس و نصیحت بھی ہوتی ہے. اور اس آیت میں بھی میں جس بات کی مسلسل نشاندہی کر رہا ہوں کہ انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں، ویسے تو ہم 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کا اقرار کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں زیادہ سے زیادہ، یا تقریباً اگر میں کہہ دوں احتیاط کے طور پر، صرف 25 نبیوں کا ذکر ہے. توجہ فرمائیے گا. عقیدہ کس کے اوپر؟ 1,24,000 پر. اور قرآن میں کتنے نبیوں کا تذکرہ؟ 25 کا. تو اب مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ اگر قرآن ہی کافی ہے تو یہ 1,24,000 انبیاء کی فیگر کہاں سے آئی؟ توجہ کیجئے گا. تو کوئی ایسا ذریعہ، واسطہ اور وسیلہ بھی تو ہونا چاہیے جو تمہارے ان عقیدوں کی تصدیق کرے. تو یقیناً اس کا ذکر الگ سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والا قرآن ہی سے تو جا کر سمجھے گا. تو اگر قرآن کافی ہوتا تو پھر کوئی بھی 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کا اقرار نہ کرتا. قرآن میں ذکر 25 کا اور آپ کا عقیدہ 1,24,000 پر، تو تسلیم کرو کوئی ایسا واسطہ اور وسیلہ بھی ہونا چاہیے جو بظاہر تو آخری نبی بن کر آئے لیکن پچھلے 1,24,000 انبیاء کی خبر دے دے، وہ تمہارا عقیدہ بن جائے. صلوات دیجئے محمد والے محمد. ایک اور صلوات دیجئے آپ. پھر میں بالکل سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں. جس مسلمان سے بھی آپ پوچھئے، جس کلمہ پڑھنے والے سے بھی پوچھئے، وہ کیا تم کتنے نبیوں کو مانتے ہو، تو بے ساختہ زبان پہ آئے گا 1,24,000. اور قرآن میں آپ جا کر ڈھونڈیے تو کہاں گئی وہ فکر کہ قرآن کافی ہے؟ توجہ کیجئے گا. اور اگر وہ نبی بھی ہم جیسا ہو تو ہمیں کیوں نہیں نام پتا؟ اور نبی جو بتائے فیگر ضرور بتائی، لیکن ناموں کے ساتھ اگر آپ پتہ لگائیں گے. توجہ کیجئے گا. دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، اس آیت پر غور کیجئے تو پورا سلسلہ سمجھ میں آ جائے کہ انبیاء سے زیادہ قریب کون؟ مولا کائنات کا قول، جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھیں. اور قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ابراہیم سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان کا اتباع کرے. اور یہ نبی، اور کہہ کے عام اتباع کرنے والوں سے اس نبی کو الگ کیا، اس لیے کہ الگ نہ کرتا تو جیسے اتباع کرنے والے پیدائشی طور پر جاہل. توجہ کیجئے گا. الگ نہ کرے تو اس کی باتیں معتبر کیسے ہوں گی؟ قرآن میں بھی یہی کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے.
تو شکل و صورت کے اعتبار سے تو نبی ہم جیسا ہے، لیکن رابطے کے اعتبار سے نبی ہم جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے قلب پر اگر ایک دفعہ فرشتہ آ جائے تو جو ہے وہ بھی چلا جائے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ہمارے قلب پر اگر ایک دفعہ فرشتہ آ جائے تو وہ فرشتہ ملک الموت ہی بن کر آئے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، اب کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں جو عام امتیوں سے الگ ہو؟ اور اس عام امتیوں سے الگ کون؟ جو سردار انبیاء ہے۔ اسی سردار انبیاء نے انبیاء کی فگر بتائی، انبیاء کی تعداد بتائی جو نام قرآن میں نہیں تھے۔ توجہ کیجئے گا، ان شخصیتوں کے نام بتائے۔ اچھا، وہ نام بھی آپ کو 100 کے قریب ملیں گے، اس سے زیادہ نہ ملیں گے۔ سبحان اللہ، قرآن 25 نام بتائے، نبی کے ذریعے سے تقریباً 100 نام آئے۔ اور جب کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھو کہ تم مانتے کتنے نبیوں کو ہو تو وہ تعداد بتائیں 1,24,000 کی۔ ارے بھیا، نام بھی پتا نہیں پھر بھی اتنا یقین، تو یہی مسلمان پھڑک کر کہے گا نا، چونکہ خبر دینے والا سچا، اس لیے نام نہ بھی پتا ہو، دیکھا نہ بھی ہو، تب بھی پر یقین۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، نبی اپنے سے پہلے والے 1,24,000 انبیاء کی تعداد بتائے، نام بھی نہ بتائے، تب بھی مسلمان اس کے صداقت پر یقین کر لیں۔ لیکن وہی نبی آنے والے 12 اماموں کے نام بتائے تو مسلمان کہیں ہم یقین کیسے کر لیں؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بھائی آپ اندازہ کر رہے ہیں اس نبی کی اہمیت کے ہم قائل ہیں۔ وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ اصلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہونے والا ہے۔ اور میرے وطن میں جو مجھے مسلسل سن رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ پہلے عشرے میں تو میں نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے خواب اور ان کی تعبیر کی بات کی، لیکن اب اس کے بعد اس آیت پر، اس آیت کے اس استثناء پر میں بات کر رہا ہوں کہ ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کریں، اور یہ نبی کر کے اس کو الگ کیا۔ اور الگ کرنے کا ثبوت میں یہ دے رہا ہوں کہ یہ اتنا معتبر ہے کہ اس کی زبان سے ہم 1,24,000 انبیاء کو مان رہے ہیں، جن کی شریعت میں بھی ہمیں نہیں چلنا ہے، ہمیں تو شریعت محمد پہ چلنا ہے۔ لیکن اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ماضی کے تذکرے کرے تو اس پر تو ہم یقین کر لیں، لیکن اگر آنے والوں کے بارے میں بتائے تو ہمیں اس پر بھی یقین کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جنہیں نہیں دیکھا ان کو تو نبی کے کہنے سے مان لیں، اور جس علی کو غدیر میں دکھایا بھی بتایا بھی، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو رابطہ تو یہی ہے، وسیلہ تو یہی ہے، ذریعہ تو یہی ہے، اور یہ ایسا معتبر ذریعہ ہے عزیزان محترم، اس لیے کہ جس طرح سے اقیم الصلاۃ قرآن میں ہے، تفصیل صلاۃ نبی بتائے، اور یہ ساری چیزیں قرآن سے ہیں۔ آپ اہمیت کا اگر اندازہ لگانا چاہیں کہ دیکھیے ادھر آواز آئی یقیناً قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے دعوی محبت کرتے ہو تو نبی کہہ رہا ہے اتباع میرا کرو۔ توجہ کیجئے گا، تو جس کا اتباع خدا سے محبت کی دلیل ہو، جس کا اتباع اور جس کے لیے کہا جائے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ پروردگار تیری اطاعت تو سب کو کرنا چاہیے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو مالک ہے، تو پیدا کرنے والا ہے، تو حی ہے، تو ممیت ہے، تیرے سارے اسماء صفات جلال و جمال کا ہم اقرار کرتے ہیں معبود، لیکن ہم لاکھ ثابت کرتے ہیں کہ نبی عام امتیوں سے الگ ہے، لیکن بہت سے کلمہ پڑھنے والے تیرے نام پر کہتے ہیں ارے وہ بھی ہم جیسا۔ تو معبود تیرے نام پر یہ جان دینے کا جذبہ رکھنے والے تو انہی کا خیال کر لے،
نبی کی اطاعت اپنی اطاعت کے ساتھ نہ کرا، اطیع اللہ کہے، اطیع الرسول نہ کہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اور اگر رسول کی اطاعت کرا بھی رہا ہے تو کوئی شرط لگا دے، کوئی قید لگا دے۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ وہ سب کچھ ہے لیکن ہے تو تیرا بندہ، ہے تو تیرا بنایا ہوا، تو اپنی اطاعت کے ساتھ اس کی اطاعت کو شامل نہ کر۔ تو ممکن ہے کوئی طبقہ اٹھ کر کہے کہ اگر اللہ اپنی اطاعت کے ساتھ اطاعت رسول کرا رہا ہے تو یقیناً کردار کی ذمہ داری لے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول کی اطاعت کرائے، رسول کچھ چاہے اور خدا کچھ چاہے، خدا کا ارادہ کچھ ہو، رسول کا ارادہ کچھ ہو۔ کلمہ پڑھنے والا کہے گا ارے رسول کی اگر اطاعت کرا رہا ہے تو کردار کی ضمانت بھی لے گا، کبھی بھی رسول کا ارادہ خدا کے ارادے سے نہ ٹکرائے گا، کبھی بھی رسول کی مرضی خدا کی مرضی سے نہ ٹکرائے گی۔ تو یہی پیمانہ آگے بھی رکھیے گا کہ اگر خدا اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کرائے گا تو رسول کا ارادہ وہی ہوگا جو خدا کا ارادہ ہوگا۔ تو اگر اطاعت رسول پر آیت رک جائے تو اب کسی کو نہ مانیے، لیکن آیت اگر آگے بڑھ جائے، اطیع اللہ کے بعد اطیع الرسول آئے اور اطیع الرسول کے بعد وہ اولی الامر منکم آئے، اور جو صاحبان امر ہیں اور وہاں بھی کوئی شرط نہ ہو، وہاں بھی کوئی قید نہ ہو، تو اب تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس طرح سے رسول کا ارادہ خدا کے ارادے سے نہیں ٹکرائے گا، رسول کی مرضی وہی ہوگی جو خدا کی مرضی ہوگی، تو اب اولی الامر بھی وہی ہو سکتے ہیں جن کا ارادہ زندگی کے کسی حصے میں خدا سے نہ ٹکرائے اور ان کی مرضی خدا کی مرضی بن جائے۔ تو مسلمانوں اب تم وہ نام تو بتا دو کہ جو اولی الامر ہیں اور جن کا کردار اتنا بلند ہو کہ ان کا ارادہ کبھی خدا کے ارادے سے نہ ٹکرائے۔ چلیے وہ بعد میں طے کیجئے گا کہ اولی الامر ہے کون کون، لیکن اتنا طے کر لیجئے کہ زندگی کے کسی حصے میں جس کا ارادہ خدا کے ارادے سے ٹکرایا ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اولی الامر نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم یقیناً وہ کون ہیں؟ جائیے تفسیروں میں دیکھیے، جب یہ آیت نازل ہوئی اور لوگوں نے جا کر پوچھا کہ یہ اولی الامر کون ہیں، تو صاحب ینابیع المعدت نے متعدد روایتیں اس آیت کی تفسیر میں، جہاں آپ کو نام بنام اولی الامر کا سلسلہ ملے گا۔ پہلا نام علی کا، دوسرا نام حسن کا، تیسرا نام حسین کا، چوتھا نام علی ابن الحسین کا، پانچواں نام محمد ابن علی کا۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں کہ ادھر 1,24,000 کی تعداد ہے، نام نہیں۔ توجہ کیجئے گا، اور یہاں نام بنام نبی سب کا پتہ دے رہے ہیں۔ ایک جگہ نام بتایا، دوسری روایت میں لقب بتایا کہ علی ہوں گے تو مرتضی، حسن ہوں گے تو مجتبی، حسین ہوں گے تو شہید کربلا، علی ابن الحسین ہوں گے تو زین العابدین، محمد ہوں گے باقر۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جہاں نام تک کا پتہ نہیں وہ تو نبی کے کہنے سے مان رہے ہو، اور جہاں نام بھی بتایا جا رہا ہے، لقب بھی بتایا جا رہا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجئے آپ۔ اور یقیناً یہی وہ نام ہیں کہ جن کا ذکر ہم زندگی میں تو کرتے ہی ہیں، لیکن ان ناموں کی تکرار ہم مرنے کے بعد بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہی بات کہ ابراہیم سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان کا اتباع کرے، اور یہ نبی کیا ہے؟ جو سارے انبیاء کی خبر دینے والا ہے۔ یہ نبی وہ ہے جو آنے والے اماموں کی خبر دینے والا ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزان محترم کہ یہ فضائل کے وہ گوشے ہیں کہ جن پر سب کے ساتھ مرحوم صفدر رضا صاحب بھی تب جایا کرتے تھے اور دعاؤں میں یاد رکھتے تھے۔ خداوند عالم ہمارے جو اور بزرگ ہیں ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا ہو، لیکن یقیناً یہ ذکر ان کے لیے بہترین ایصال ثواب ثابت ہوگا، اس لیے کہ جن ناموں کا میں ذکر کر رہا ہوں یقیناً ہم 2 دفعہ ان کے لیے تلقین پڑھتے ہیں۔
ہم یہ کہتے ہیں حل انتا علی عہد الذی فارقتنا علیہ، اے جاننے والے کیا تو اپنے اس عہد پر باقی ہے جس عہد پر ہم سے جدا ہوا تھا؟ اگر اس عہد پر باقی ہے تو اگر قبر میں تجھ سے ملائکہ سوال کرنے کے لیے آئیں تو بتا دینا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اماموں کے نام شروع ہوتے ہیں، چہاردہ معصومین کے نام شروع ہوتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، کہ تو بتا دینا تیرا پہلا امام کون ہے، تیرا دوسرا امام کون ہے، تیرا تیسرا امام کون ہے۔ تو پتا چلا کہ نبی نے جن 12 کے نام بتائے ہیں وہ خالی زمین میں کام نہیں آتے ہیں، وہ قبر میں بھی کام آتے ہیں۔ مشکلوں کو نزع کی آسان فرما دیجئے، حسب وعدہ یا علی دیدار کروا دیجئے، بے سبب نہ الجھے بو ترابی ہے سعید۔ آپ پہلے ہی فرشتوں کو یہ بتلا دیجئے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ اعتماد، اور یاد رکھیے گا کچھ لوگ ان ناموں کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اس وقت کی میں نے پوری گفتگو ناموں ہی کے حوالے سے کی ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں پر یقین رکھنے والا مسلمان جس کو 25 سے لے کر 100 سے زیادہ انبیاء کے نام بھی پتا نہیں، لیکن نبی کے کہنے سے، توجہ کیجئے گا، تو اگر نام نہ پتا ہو ان کی تو یہ اہمیت ہو، اور جہاں نام تک پتا ہو، توجہ کیجئے گا، جہاں نام، اور پھر وہ نام کتنے معتبر ہیں، اگر اس کا اندازہ آپ کو کرنا ہے تو چلیے، ہو سکتا ہے تلقین سمجھ میں نہ آئے، لیکن تلقین ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ قبر کھلی رہتی ہے تب بھی تلقین ہے، اور قبر بند ہونے کے بعد بھی تلقین پڑھی جاتی ہے، لیکن وہی تک ان ناموں کا اثر نہیں ہے، بلکہ ان ناموں کا اثر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو شب قدر، وہ رات جو پوری عبادت میں گزاری جاتی ہے، نزول قرآن کی رات ہے۔ کون ایسا ہے جو عبادت کا شوق رکھتا ہو، پابند عبادت ہو، پابند صوم و صلات ہو، اور وہ شب قدر کے اعمال نہ کرتا ہو؟ دیکھیں ناموں ہی پر پوری گفتگو ہو رہی ہے عزیزان محترم، کہ اگر ان ناموں کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو سورہ انا انزلنا میں یہ پتہ دیا جاتا ہے نا کہ ہر سال ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اب آدمی اس عبد کا پتہ لگائے جس پر نازل ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی بات چھوڑ دیجئے، جب آپ قرآن سر پہ رکھتے ہیں، توجہ کیجئے گا، وہ کون سی رات ہے؟ مقدر کا بننے والی رات ہے، آئندہ سال تک کی ساری تقدیر لکھی جاتی ہے، یہی عقیدہ ہے نا، اور مسلمان اس میں متفق ہے ہمارے ساتھ، یقیناً تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن آخری عشرے کی طاق راتوں میں، طاق راتوں کا کیا مطلب؟ یعنی شب 19 سے لے کر شب 27 تک طاق راتیں جو آتی ہیں، کہ اس میں کسی میں قرآن نازل ہوا، لیکن چلیے وہاں تک تو ہم ٹھیک ہیں، لیکن ہمارے یہاں اگر کسی کو ان ناموں سے الجھن ہو تو کم سے کم اس کو تو متوجہ ہو جانا چاہیے کہ قرآن سر پر رکھ کر ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ نبی کا بھی نام، علی کا بھی نام، زہرا کا بھی نام، حسن کا بھی نام، حسین کا بھی نام، تو قرآن سر پہ رکھ کر شب قدر میں ان 14 ناموں کا لینا بتا رہا ہے کہ اس وقت تک مقدر اچھا نہیں ہو سکتا جب تک شب قدر میں سر پہ قرآن رکھ کر ان ناموں کو نہ لیا جائے۔ تو جن ناموں کو شب قدر میں لیا جاتا ہے، اگر ان ناموں کا نعرہ ہم مجلسوں میں لگائیں تو یہ مقام تعجب کیا ہے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ماشاء اللہ، نعرہ صلوات دیجیے محمد۔ تو بہرحال عزیزان محترم، اگر اس آیت میں عام اتباع کرنے والوں سے اس نبی کو الگ کیا گیا، تو چونکہ یہی نبی عقیدے کی تفصیلات بھی دیتا ہے، یہی نبی اعمال کی تفصیلات بھی بتاتا ہے۔ جس طرح سے قرآن میں نے کہا 25 انبیاء کے نام ہیں خالی، اسی طرح سے قرآن مجید میں کہیں بھی نماز کا طریقہ نہیں لکھا ہوا ہے، صبح کی 2 رکعت بھی نہیں ہے، نہ عید کی ہے، نہ بقرعید کی ہے، نہ جمعے کی ہے، نہ ارکان نماز ہیں، نہ واجبات نماز ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ ساری تفصیل کس نے دی؟ پیغمبر نے۔ تو دیکھا کتنا معتبر ہے وہ بتا دے کہ صبح کی 2 تو پھر 2،
وہ بتا دے مغرب کی 3 تو پھر 3, وہ بتا دے عشاء کی 4 تو 4. توجہ کیجئے گا, قرآن آپ کو یہ سب نہ بتائے گا, یہ سب نبی بتائیں گے. تو نبی کو عام امتیوں سے الگ ہونا چاہیے کہ نہیں, کہ جس کا بتایا ہوا طریقہ ہی معتبر ہو جائے. تو کتنے افسوس کی بات ہے, نبی نے جو طریقہ نماز بتا دیا وہ تو کلمہ پڑھنے والا مان لے, اور نبی نے جن کا احترام بتایا ہے, جس دروازے پر جا کر سلام کیا کرتے تھے اس دروازے کا احترام بھلا دے, تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ اگر نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے احترام اہل بیت نہ ہوگا تو نہ نماز قبول ہوگی, نہ روزہ قبول ہوگا, نہ حج و زکات قبول ہوگا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور یقیناً اس نبی نے اگر ایک طرف عبادات کی تفصیل بتائیں تو دوسری طرف جب اس نبی کے پاس لوگ یہ کہتے ہوئے آئے کہ آپ کے بڑے احسانات ہیں, آپ کے بڑے کرم ہیں, آپ نے مجھے جہالت سے علم کی روشنی کی طرف آپ نے پہنچا دیا, ہم رہزن تھے, ہمیں رہبری کے آداب سکھا دیے, ہم لڑنے مرنے والے تھے, لیکن آپ نے ہمارے ہاتھ میں تسبیح کے دانے دے دیے, اور ہمیں آپ نے زندگی کا طریقہ, مرنے کا انداز, مرنے کے آداب, اور اس کے بعد جو تدفین ہے, جو دفن ہے, اور پوری چیزیں پیغمبر نے سب ایک ایک بتائیں. تو لوگ گئے تھے اجر دینے کے لیے, یہ سوچے بغیر کہ جس کے صدقے میں کائنات پیدا کی ہو اسے اجر کون دے گا, اسے بدلہ کون دے گا. تو اللہ نے بھی جیسا سوال تھا ویسا ہی جواب دیا کہ ان اجر دینے والوں سے کہہ دو کہ ہم اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو, میرے قرابت داروں سے محبت کرو. بس عزیزان محترم, لیکن کسی مفکر کا یہ کہنا کہ ان کلمہ پڑھنے والوں نے آل محمد کے ساتھ ایسا سلوک اس وقت بھی نہ کیا ہوتا اگر اجر رسالت میں محبت نہ ہوتی, جیسا برا سلوک ان سے محبت اجر رسالت ہونے کے بعد بھی کیا. یعنی توجہ کر رہے ہیں, یعنی جو انداز عام انسان دوسرے انسان کے ساتھ نہیں کرتا, کوئی رشتہ نہیں, کوئی ناتا نہیں, لیکن زخمی کو پانی پلا دیتا ہے کہ نہیں آدمی. اندازہ کر رہے ہیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, کیوں ہم روتے ہیں, کیوں ہم گریا کرتے ہیں, کہ راہ چلتے آدمی گرنے والے کو اٹھا دیتا ہے, راہ چلتے آدمی جو ہے وہ کسی کے زخم, کسی کے درد کو دیکھ کر کے تڑپ جاتا ہے, کوئی رشتہ نہیں, کوئی ناتا نہیں. اور جس سے ایسا رشتہ ہو کہ جو عقیدہ بھی بتائے, عمل بھی بتائے, اس کی آل کے ساتھ یہ سلوک. ہاں عزیزان محترم, ہم اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل بھی کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ نبی کہ جس نے جب احد سے واپسی پر یہ دیکھا کہ سب لوگ اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہے ہیں, صفِ عزا بچھی ہوئی ہے, تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ سب کا ماتم کرنے والے ہیں لیکن میرے چچا حمزہ کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں. تو اصحاب نے اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دیا تھا. اللہ اکبر, جس سے اندازہ ہوا کہ اگر حمزہ کی شہادت پر نبی یہ چاہتے ہیں کہ گریہ ہو تو جو رسول کی زبان چوس کر بڑا ہوا ہو. جزاکم ربکم. یقیناً اسی لیے ہم اپنے جانے والوں کی تعزیت کے موقع پر اس کا ذکر نہیں بلکہ اسی حسین کا, اسی نواسے رسول کا تذکرہ کرتے ہیں. ہاں عزیزان محترم, یقیناً یہ امام علی رضا علیہ السلام کی وصیت و نصیحت ہے کہ اگر کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین پر رو لیا کرو. اور یہ محبت ہی کی دلیل ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کا سیم امام کے سیم کے بات کرتے ہیں, اپنے مرنے والے کا 40واں امام کے چہلم کے بات کرتے ہیں. یقیناً
صفدر رضا صاحب کا 40واں بھی اسی مناسبت سے امام کے چہلم کے بعد منعقد ہو رہا ہے، اور یہ ایصال ثواب کی مجلس اسی سے متصل ہو رہی ہے۔ اور جو بھی ان کو جاننے والے ہیں، پھر میں یاد دلا رہا ہوں کہ یقیناً وہ مجلس کی رونق ہوا کرتے تھے، لیکن یہ چہلم انہوں نے اپنے مولا کی بارگاہ میں، وہ شوق زیارت رکھنے والا، وہ شوق مجلس رکھنے والا، ہاں عزادارو، لیکن آج صبح بھی میں نے یہ بات عرض کی ہے اور اس وقت بھی وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہم کیا وجہ ہے کہ ہم 12 اماموں کے ماننے والے، ہم 11 اماموں کی شہادت کی یاد مناتے ہیں، لیکن ان 11 میں مولا علی کا چہلم ہم نہیں مناتے، امام حسن کا چہلم ہم نہیں مناتے، امام زین العابدین یا امام محمد باقر کی شہادت کی مجلسیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہم اور 10 اماموں کا چہلم کے نام سے کوئی مجلس نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ امام حسین ہی کا سیم بھی کیوں ہم کرتے ہیں؟ ہر سال 10واں بھی 20واں بھی مہینے کی مجلس بھی، اور پھر چہلم کس شان کے ساتھ اس دفعہ بھی ہوا ہے، اللہ اکبر، کہ تقریباً 1.5 کروڑ کا مجمع کربلا میں اس سال بھی جمع ہوا ہے۔ وبا کی وجہ سے مجالس آن لائن ہو رہی ہیں، لیکن یہ جذبہ محبت تھا کہ جہاں پوری دنیا سے حسین کے چاہنے والے زوار کھچ کھچ کے کربلا پہنچ گئے، یہ وہ حسرت ہے، یہ وہ حسرت ہے، اور یہ جناب زینب کے دعوے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ عزیزو، میں نے کہا نا کہ اگر دعوے محبت، اگر محبت کو اجر میں نہ بھی مانگا جاتا تب بھی پر ایسا سلوک نہ کیا جاتا۔ ارے ہمارے یہاں سواری پڑھی جاتی ہے تو اس میں یہ اشعار آتے ہیں نا کہ ارے مسلمان کے لیے تو چندہ کر کر کے اس کے دفن کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن کربلا میں اس رسم کو اٹھا دیا گیا کہ کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر دیا، لیکن نواسے رسول کا لاشا، جناب عباس و جناب علی اکبر کے لاشے بے گور و کفن پڑے رہے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، یقیناً یہ وطن سے دور دوسرے ملک میں بسنے والے فون کے ذریعے سے جو لوگ بھی ربط رکھتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کا ولو یہ کہ خونی رشتہ نہ صحیح لیکن تعلقات کی بنیاد پر اتنی دور رہ کر کے وہ اپنے محسن، اپنے بزرگ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام و انتظام کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ بھی شاعر ہیں، حساس ہیں، وہ بھی طلب جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزادارو، عام سی فطرت ہے کہ لاشوں کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن ہائے سید سجاد، کس طرح سے بکھرے ہوئے لاشیں دیکھے ہوں گے، لیکن عزادارو یہی چیز ہمیں تڑپاتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا میرے لال اپنے کو سنبھالو، یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ نہیں دیکھ رہی ہیں، انہوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا، میرے چچا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ لیکن جناب زینب نے تسلی دی، ارے سجاد نہ گھبراؤ، یہاں قبریں بنیں گی، یہاں زوار آئیں گے۔ ارے اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس سال بھی 40 کے موقع پر اتنے بڑے مجمع کا وہاں پہنچ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پروردگار نے جناب زینب کے دعوے کو دلیل عطا کر دی۔ اور عزادارو، یہ لٹا ہوا قافلہ جب 40 کے موقع پر کربلا پہنچا ہے تو قبریں بنی ہوئی تھی، لیکن یہ جملہ میں بار بار پڑھ رہا ہوں کہ سب نے تو کربلا میں جا کر بنی ہوئی قبریں دیکھی، لیکن وہ 4 سال کی بچی اسے خیال لے کر چلی گئی کہ میرے بابا کا لاشا، میرے چچا کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہے۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم اس ذکر کو مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ہمیں کامل الایمان فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔
پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم صفدر رضا ابن ناصر رضا صاحب مرحوم کے لیے احسان ثواب ہے۔ قید سے چھوٹ کے وطن جاتے ہو جاؤ بھائی، قید سے چھوٹ کے وطن جاتے ہو جاؤ بھائی، میری غربت مگر عشق بہا او بھائی، کیسے چھوٹ کے وطن جاتے ہو جاؤ بھائی، قید خانے میں اکیلی رہوں گی اب میں، قید تنہائی کا دن رات سہوں گی اب میں، وحشت قبر کو محسوس کروں گی اب میں، اس پہ چھوڑا ہے مجھے یہ تو بتاؤ بھائی، کیسے چھوٹ کے وطن جاتے ہو جاؤ بھائی، اپنے گھر والوں کو میں ڈھونڈتی رہ جاؤں گی، ان کے قدموں کے نشان چومتی رہ جاؤں گی، سب چلے جائیں گے میں دیکھتی رہ جاؤں گی، کم سے کم تم کو نہ یوں چھوڑ کے جاؤ بھائی، کیسے چھوٹ کے وطن جاتے ہو جاؤ بھائی، کربلا میں لوٹے
الہ